مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عز و جل، آج ہم مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد میں موجود ہیں۔ یہاں کے کابینہ کے ناظمین بھی موجود ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے غلطیوں سے نہ گھبرائیں۔ ایسے ہمارے حفاظ کرام جن کی منزل بہت زیادہ کچی ہوتی ہے تو وہ پڑھنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے منزل آپ کی کچی ہے، کوئی بات نہیں، آپ ٹرائی کریں، منزل نکالنے کی تیاری کریں، یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی میری غلطیاں بہت آتی ہیں۔ یہی جب ان کو کہتے ہیں کہ نماز تراویح پڑھائیں تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا کہ منزل کچی ہے، غلطیاں زیادہ آتی ہیں، اور قرآن کو یوں سمجھ لیں کہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے، یعنی پڑھنے کے اعتبار سے، یاد کرنے کے اعتبار سے۔ تو وجہ کیا کہ غلطیاں زیادہ آتی ہیں۔ تو ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بارے میں یہ بتایا تھا کہ میری بھی یہی کیفیت تھی، میری منزل کچی تھی اور غلطیاں بہت آتی تھیں۔ میرے بھی یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ چونکہ منزل کچی ہے، اب یاد نہیں ہوگا، کیسے ہوگا، اتنی غلطیاں آتی ہیں، نماز تراویح پڑھاؤں گا تو مسئلہ ہوگا۔ لیکن میں نے ہمت کی، غلطیاں آئیں، پہلے سال آئیں، دوسرے سال اور کم ہو گئیں، اور کم ہو گئی، اب ایک نارمل روٹین سے کوئی ایک دو غلطیاں پارے میں آ جائیں تو آ جائیں، ورنہ وہ بھی نہیں آتی۔ تو غلطیوں سے اگر گھبرائیں گے تو غلطیاں دور کیسے ہوں گی؟ اب وہ حفاظ کرام جو نماز تراویح نہیں پڑھاتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منزل کمزور ہے، تو ان کی بارگاہوں میں ادب سے عرض ہے کہ اپنی امید قائم کریں۔ یعنی ایسی میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ بہت کچی منزل تھی، یاد کی تو ہو گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نماز تراویح پڑھانے والے بھی بن گئے۔ ایک حافظ صاحب تھے، اچھا حفظ کیا انہوں نے، اچھی منزل تھی، قرآن پاک اچھا تھا، لیکن حفظ کرنے کے بعد وہی دنیاوی معاملات میں پڑ گئے اور کاروبار شروع کر دیا، اور شاید کپڑے کی دکان یا اس طرح کے کوئی کام شروع کر دیا انہوں نے۔ اب کاروبار تو چمکا لیکن ادھر کام خراب ہو گیا کہ قرآن پاک کی طرف سے دوری ہو گئی۔ یہاں تک کہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ 13 سال تک میں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا ہاں جی کہاں سنا رہے ہیں تراویح، کیا ہو رہا ہے؟ تو آگے کوئی جواب نہیں تھا۔ کہہ رہے میری بس پریشان ہو گیا کہ میں اب کیا کہوں۔ تو میں نے کہا جی میں تو کاروبار کرتا ہوں اور یہ میرے معاملات ہیں، تو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ انہوں نے امید بندوائی، ذہن دیا، سوچ دی، ترغیب دلائی، تو اس بات پر وہ تیار ہوئے کہ 15 پارے میں اس سال سنانے کی کوشش کروں گا۔ کہہ رہے ہمت کی میں نے، رمضان سے پہلے شعبان میں تھوڑی تیاری کی کہ 15 پارے تیار کرنے، اور کیفیت یہاں تک پہنچی کہ پہلا رمضان آیا تو پہلا سنا دیا، دوسرا آیا تو دوسرا سنا دیا، یہاں تک کہ 15 پارے سنا دیے۔ 13 سال بعد کوشش کی، تیاری کی تو 15 پارے سنا دیے۔ کہنے لگے پھر میں نے سوچا 16ویں کی تیاری کرتا ہوں، کیا رہ ہے؟ کہہ رہے میں نے دن بھر تیاری کی تو 16ویں سنا دیا، 17ویں بھی سنا دیا، یہاں تک کہ پورا قرآن پاک سنا دیا۔ 13 سال بعد بھولی ہوئی منزل کو دوبارہ یاد کی اور نماز تراویح میں قرآن سنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ہمت تو کی نا، کوشش تو کی۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہمت نہیں کریں گے، جو میری منزل کچی ہے، جو میری غلطیاں بہت آتی ہیں۔ بھائی آپ کی غلطیاں آتی ہیں، پڑھنے سے ہی تو دور ہوں گی نا۔ آپ پڑھیں گے نہیں، یاد ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ حافظ کو حفظ بلانے کی وعیدوں کو پتہ نہ ہو، اس کے عذابات کا پتہ نہ ہو، اس کی آخرت میں جو سزائیں ملیں گی اس کا پتہ نہ ہو۔ تقریباً حفاظ کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن بھولنے کی صورت میں آخرت میں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو پریشان رہتا ہے، لیکن ہمت نہیں اس کی پڑتی کہ میں آؤں اور یاد کروں، تیاری کروں۔ ایک اور حافظ صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ منزل بھول گئی،
پڑھا نہیں تو بھول جاتی ہے منزل. اچھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ حکمت عملی کی کہ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے وہ, وہاں سے باقاعدہ انہوں نے 3 ماہ کی چھٹیاں لیں. 3 ماہ کی چھٹیاں لے کر کسی دوسرے شہر چلے گئے اور وہاں جا کر کسی قاری صاحب کے پاس باقاعدہ بیٹھ کر ساری منزل پکی کر کے آئے, اور اس کے بعد سے میری معلومات کے مطابق شاید 10-12 سال ہو گئے ہر سال نماز تراویح سنا رہے ہیں. تو باقاعدہ سے پڑھنا پڑتا ہے. بعض اوقات منزل واقعی زیادہ کچی ہو جاتی ہے. جب 10-10 سال 5-5 سال 15-15 سال جب اس کو پڑھیں گے نہیں, یاد ہی نہیں کریں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ تو یاد کرنی پڑے گی. تو ہمت کریں گے تو انشاءاللہ تو غلطیوں سے نہ گھبرائیں. اس لیے بھی مثال کے طور پر آپ نے 16واں پارہ آپ کو بھولا ہوا ہے, مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ پڑھتے ہیں تو جناب ہر تیسری چوتھی آیت میں غلطی, ہر تیسری چوتھی آیت میں غلطی آتی ہے, اور وہ بھی بھول لیں گے, پکی غلطی آ رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کی 16ویں پارے میں 50 غلطیاں آ گئیں. اب دوسری بار پڑھیں گے یہ 50 سے 40 ہو جائیں گی, جب تیسری بار پڑھیں گے یہ 30 ہو جائیں گی, چوتھی بار پڑھیں گے اور کم ہو جائیں گی, یہاں تک کہ 2-4 بار پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار غلطیاں کدھر گئیں, کیونکہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا. جب آدمی پڑھتے ہیں نا بعض کا 2 3 4 5 6 7 8 آیتیں نکل جاتے ہیں آگے, پھر اٹک جاتا ہے. یہی تو ہوتا ہے نا, پھر پڑھتا 2 4 6 آیتیں آگے چل جاتا ہے, پھر ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ایک حرف بھی پڑھنا نہیں آتا, وہ چڑی ہوتی ہیں زبان پر, پھر تو آئے گا تو یاد ہوگا نا. اور ایک آیت ہماری ڈارس بناتی ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اس آیت کے ترجمے کو پڑھیں, اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا. تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ آ جائیں آپ. ہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں حافظ صاحب, آپ سے کہہ رہا ہوں جس کو منزل بھولی ہوئی ہے. جی بالکل آپ سے, اور آپ سے ہی کہہ رہا ہوں کہ منزل یاد کریں. آپ ابھی سانسیں چل رہی ہیں نا, زندگی ہے, یاد کر لیں, توبہ کر لیں. بھولنے کے جو گناہ ہوا اس کی توبہ کر لیں, آ جائیں میدان میں. اور زمانہ کوشش میں تو ویسے گناہ بھی نہیں لکھا جاتا, زمانہ کوشش میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ آگے چل پڑے گا سلسلہ. توبہ کریں, آ جائیں, پڑھیں. انشاءاللہ زوجل ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی یہ کہیں گے کہ اس سال میں نے بھی قرآن پاک سنا ہے یا سنایا ہے. آپ اس میں آ جائیں گے. کئی اور مثالیں ایسی ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں, لیکن مجھ سے چونکہ ویڈیو بنانی ہوتی ہے تو اس لیے یہ ویڈیو اسپیشل صرف آپ کے لیے جس کو قرآن بھولا ہوا ہے. آپ ہمت کریں اور یہ نیت کریں کہ آئندہ سال انشاءاللہ زوجل رمضان کے مہینے میں بھی انشاءاللہ زوجل کم از کم سناؤں گا, نہیں تو سنوں گا انشاءاللہ عز و جل.